اللہ رب العالمین کو صالحین کی جماعت پسند ہے۔ اور صالح کسے کہا جاتا ہے؟ صالح اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور بندوں کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرنے والا ہو، بندوں کا بھی حق ادا کرنے والا ہو، جو تقویٰ کے لفظ میں شامل ہے ساری کی ساری چیزیں۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہو اسے بجا لانے والا ہو، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے اعلان کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور جنہیں اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں اور نہ ماضی کے تعلق سے انہیں کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پتہ یہ چلا کہ آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اور اللہ آپ سے یہی چاہتا ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہیں، اللہ آپ سے یہی چاہتا ہے۔ پورا قرآن کھنگال ڈالو، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے ولیوں کے پیچھے بھاگو، کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے ولی بنو، ولیوں کی صفات، متقین کی، مومنین کی صفات اختیار کر کے اللہ کا دوست بن سکتے ہو آپ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال تعالى في موضع آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ صدر محفل، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، خواتین ملت اسلامیہ، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور جو عنوان مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز وقت کے اندر اس عنوان کی توضیح اور وضاحت کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر
انسانوں میں اچھے انسان بھی پیدا کیے ہیں اور برے انسان بھی پیدا کیے ہیں۔ جو اچھے انسان ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرنے والے، ایسے لوگوں کا دوست اللہ رب العالمین ہے۔ اور جو لوگ برے ہیں، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا ولی اور دوست شیطان ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین تاریکی سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ان کا دوست شیطان ہے، اور شیطان انہیں روشنی سے نکال کر کے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے، ہدایت سے نکال کر کے انہیں ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، سنت سے نکال کر کے انہیں بدعت کی طرف لے جاتا ہے، توحید سے نکال کر کے انہیں شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایک ہے ایمان والے جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا دوست اللہ ہے، اور دوسرے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کا دوست شیطان ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ولی کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام کے کو سب سے زیادہ اگر کسی جماعت نے، کسی گروہ نے نقصان پہنچایا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی جماعت کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے گروہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں جس کا نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرٹیفکیٹ ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے کلام پاک سے کوئی سرٹیفکیٹ ہے۔ بہت زیادہ نقصان انہوں نے اسلام کو پہنچایا ہے اور ابھی تک پہنچا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کتاب و سنت کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے، منہج سلف کے طریقے پر چلنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، موضوع میں مزید داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے ہم جو عنوان کی ایک شق ہے، اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں، کون لوگ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیا یہ اولیاء اللہ کوئی اسلامی گروہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی ثبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کسی جماعت کو اس طرح کہا ہے، اور بہت سارے چیزیں انشاءاللہ آگے بیان ہوں گی۔ تو ہم سب سے پہلے اولیاء اللہ، لفظ اولیاء کا معنی اور مفہوم سمجھ لیں، ان کی صفات سمجھ لیں، خود بخود ان کا منہج سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، اولیاء اللہ، یہ لفظ اولیاء جو ہے یعنی اللہ کے دوست، یہ اولیاء ولی کی جمع ہے جس کے معنی قریب کے ہیں، اور شریعت میں ولی اسے کہا جاتا ہے جو پکا سچا مومن ہو، مخلص ہو، اللہ رب العالمین کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو، ہر طرح کے معاصی سے اجتناب کرنے والا ہو، ان تمام کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ مختصراً اگر ہم کہیں تو جس کا ایمان کامل ہو، جو تقوی میں کمال کا درجہ رکھتا ہو، وہ ولایت کے منصب پر فائز ہے۔ جس کے ایمان کے اندر پختگی ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو، وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اور تقوی یہ دونوں ولایت کی اہم اور بنیادی شرط ہے۔ ایمان اور تقوی نہیں ہے تو کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، سورہ یونس کی، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو تقوی والا ہو، پرہیزگاری کا پیکر ہو، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا ہو۔ یہاں غور کریں ہم اس آیت کریمہ پر، اللہ رب العالمین نے ولی کی تعریف میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ یعنی ایمان کے بغیر اللہ کا ولی کوئی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ ایمان کی قید لگانے سے کفر اور شرک نکل گیا اس، یعنی ایمان جس کے اندر ہے وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، مشرک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ کا ولی ایسے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے، اللہ کا ولی اسے خیال کیا جاتا ہے جو پکا درگاہ پرست ہو، اللہ کا ولی اسے سمجھا جاتا ہے جو مجاور ہو، اللہ کا ولی اسے سمجھا جاتا ہے جو شرک اکبر کا مرتکب ہو، شرک اصغر کا مرتکب ہو، جو کفریہ کلمات بکتا ہو، اسے اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کا ولی کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جو شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی پرہیزگاری کی، تو تقوی پرہیزگاری کی قید سے کون سی چیز نکل گئی؟ بدعات و خرافات نکل گئی۔ تقوی پرہیزگاری کی قید لگانے سے اخلاق رذیلہ کا ارتکاب کرنے والا شخص نکل گیا، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لاتا ہو، جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جاتا ہو، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی مومن ہو، متقی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہو، کفریہ کلمات سے، شرکیہ حرکات و سکنات اور اقوال سے، اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ یعنی ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کو بھی اللہ کا ولی بنا سکتی ہیں، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کے ولیوں کا، کہ اللہ کے ولی کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص لباس ہو، اللہ کے ولی کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ خاص حیت اور کیفیت والا ہو، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ما فوق البشر طاقت رکھتا ہو، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے الگ الگ نام ہو، کوئی غوث اعظم ہو، کوئی قطب ہو، کوئی نجیب ہو، کوئی اوتاد ہو، کوئی ابدال ہو،
طرح طرح کے الگ الگ نام جو اللہ رب العالمین نے نہ تو اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیں اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کسی کو اس طرح کے ناموں سے موسوم فرمایا ہے۔ ہم ان کو ولی سمجھتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں۔ ایسے لوگوں پر نہ تو نمازیں فرض ہیں، ایسے لوگوں پر نہ تو روزے فرض ہیں، ایسے لوگ نہ تو حج کرنے جائیں، ایسے لوگوں پر نہ تو سچ بولنا فرض ہے، ایسے لوگوں پر نہ تو گناہوں سے بچنا فرض ہے۔ کچھ بھی کریں وہ، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں۔ کچھ بھی کریں، کوئی بھی غلطی کا ارتکاب کرے، شرک میں دن رات مبتلا رہے، کفریہ کلمات بکتے رہے، حفوات اسلامی شریعت کا استحصال کرتے رہے، طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، ایسے تمام کے تمام لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ کہا تو ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہو، جو تقوی والا ہو، ایمانی زندگی گزارتا ہو، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہو، ایسا آدمی اللہ کا ولی ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی پکا سچا مومن ہو، متقی پرہیزگار ہو، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ضلالت سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لے کر کے آتا ہے، شرک و بدعات سے نکال کر کے توحید کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ولی کے لیے کسی خاص حیت اور کیفیت کی ضرورت نہیں، کسی خاص نام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص پاور والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ پاور والا کہتے ہیں، ہٹھا کٹھا مشٹنڈا موٹا نوجوان ہو، پہلوان ہو، اسے لوگ آج اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ پاور والا ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ کے اندر کتا جا رہا ہے اسے بھگانے کی طاقت ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے دوسرے شہر اور صوبے میں کیا ہو رہا ہے کشف کے ذریعے بتا دینے والا ہو، اسے لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ یہ سب شعبدہ بازیاں ہیں، یہ سب مکاریاں ہیں، یہ سب دھوکے بازیاں ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان نہیں ہے۔ یہ پہچان یا یہ علامات اللہ کے ولیوں کی ہم نے اپنے طرف سے متعارف کرائی ہے۔ نہ تو قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ کے ولیوں کی اس طرح کی کوئی صفات موجود ہے۔ وہ مشہور کرتے ہیں کہ فلاں ولی تھے۔ ولی صاحب کے لیے یا ولی ہونے کے لیے ایک ولی دوسرے ولی کو صرف کامل نظروں سے دیکھ لے، سامنے والا بیٹھے بیٹھے ولی بن جاتا ہے، سامنے والا بیٹھے بیٹھے ولی بن جاتا ہے۔ دائیں طرف سلام پھیرا، نظر دائیں طرف کے لوگوں پر پڑی، سارے کے سارے لوگ ولی ہو گئے۔ بائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف کے لوگوں پر نظر پڑی پیر صاحب کی، یہ سارے کے سارے بائیں طرف والے ولی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو طالب بھی تھے، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر کئی مرتبہ پڑی، مگر یہ سب کے سب جہنمی کیوں بن گئے؟ یہ سارے کے سارے لوگ مغفرت پانے والے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ سارے کے سارے لوگ صحابیت کے درجے سے بھی سرفراز نہیں ہوئے، اور آپ تو انہیں ان کی بخشش اور مغفرت کی بات کرتے ہیں کہ پیر کامل صاحب صرف اپنی نظروں سے دیکھ لیں، سامنے والا ولی بن جاتا ہے۔ مشہور کیا جاتا ہے، ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی قطب الاقطاب تھے، ان کے گھر کے اندر ایک چور داخل ہو گیا چوری کرنے کی نیت سے، لیکن یہ بیچارے فقیر آدمی ہیں، ان کے گھر میں کیا رکھا ہے؟ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے۔ چور آخر مایوس ہو کر کے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے، خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔ یہ قطب الاقطاب راستے میں اس چور سے مل جاتے ہیں، پوچھتے ہیں
کس نیت سے داخل ہوئے تھے؟ کہتا ہے چوری کی غرض سے حضرت داخل ہوا تھا۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا گھر کے اندر کچھ ملا ہی نہیں۔ کہا کیسے ملا نہیں؟ اگر تو یہاں آیا ہے، اس فقیر کے در پر آیا ہے، تو تجھے خالی ہاتھ نہیں جانا ہے۔ کیا ہے؟ جا، میں نے تجھے دیکھ لیا، تو ولایت کے منصب سے سرفراز ہو گیا ہے، اور صرف ولایت ہی نہیں بلکہ قطب الاقطاب میں سے کوئی نہ کوئی چیز میں تمہیں عطا فرما دیتا ہوں، اور آج کے بعد تو کچھ بھی گناہ کر، تجھے کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، تو بخش دیا گیا۔ یہ ہے پیر کامل کا مقام اور مرتبہ کہ اگر چور بھی گھر کے اندر خالی ہاتھ آئے تو وہ ولایت سے سرفراز ہو کر کے جائے۔ چور گھر کے اندر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے، پیر صاحب نے اسے خالی جانے نہ دیا، اسے ولایت کے منصب سے سرفراز کر کے بھیجا، کیونکہ فقیر کے در پر تو آیا ہے، اللہ والے کے در پر تو آیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو سنا کر کے پیری مریدی کے سلسلے کو مزید ہوا دی جاتی ہے، اسے بڑھایا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیر یا اللہ والا، اللہ کا ولی وہی ہے جو ایمان والا ہو، تقوی والا ہو۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کے اندر ولایت کا کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں، اور نہ ہی اولیاء اللہ۔ اسلامی شریعت کے اندر کوئی خاص جماعت ہے جن کے لیے الگ الگ پہچان بنائی گئی ہو، بتائی گئی ہو۔ آپ غور کریں تھوڑا سا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں پر۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز کے اندر کیا آپ کبھی یہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر؟ اگر اللہ کے ولیوں کی کوئی جماعت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں دعا سکھا کر کے جاتے۔ صالحین کی جماعت ہوتی ہے، قرآن پڑھیے، آپ کھولیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 گروہ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان چاروں گروہوں میں کہیں بھی ولیوں کا لفظ نہیں آیا اور نہ اولیاء اللہ کا لفظ آیا ہے، یا اولیاء اللہ کی جماعت کا کوئی تذکرہ ہے۔ اگر تذکرہ ہے تو وہ انبیاء کی جماعت کا تذکرہ ہے، اگر تذکرہ ہے تو وہ صدیقین کی جماعت کا تذکرہ ہے، اگر تذکرہ ہے تو شہداء کی جماعت کا تذکرہ ہے، اگر تذکرہ ہے تو صالحین کی جماعت کا تذکرہ ہے۔ پتہ چلا اللہ رب العالمین کو صالحین کی جماعت پسند ہے۔ اور صالح کسے کہا جاتا ہے؟ صالح اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور بندوں کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرنے والا ہو، بندوں کا بھی حق ادا کرنے والا ہو، جو تقویٰ کے لفظ میں شامل ہے ساری کی ساری چیزیں۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہو اسے بجا لانے والا ہو، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیکھا یہ جاتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا ولی ماننے کو تیار نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سائیڈ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ سب صوفیت کی دین ہے، یہ سب طریقت کی دین ہے، یہ سب سبائیت کی دین ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہیں بھی یا شریعت نے کہیں بھی اولیاء اللہ کی کوئی جماعت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، تو پھر یہ اولیاء اللہ کا شوشہ چھوڑا کس نے؟ یہ اولیاء اللہ کا شوشہ یہ سبائیوں کی طرف سے آیا ہے۔ اولیاء اللہ کی اصطلاح جو ہے یعنی جماعت کی شکل میں کوئی ایسی جماعت ہوگی، یہ سبائیوں کی طرف سے آئی، اور اس کا سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بنایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبوت کے درجے کو بھی سائیڈ ہٹا دیا ہے۔ یہ گڑھ لیا گیا الولایت افضل من النبوہ، ولایت نبوت سے افضل ہے، نعوذ باللہ، نبوت سے بھی افضل، نبی سے بھی افضل ولی ہو گیا۔
نبی سے بھی افضل ولی کو قرار دیا جاتا ہے. اور کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جب تک الگ نہیں کریں گے تب تک آپ انہیں الوہی صفات سے متصف نہیں کر سکتے. جب تک الگ نہیں کریں گے تب تک ہر چیز کا مختار کل انہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس لیے الگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ پوری جماعت ہی الگ ہے، یہ پوری جماعت ہی الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم الگ جگہ سے حاصل ہوتا ہے. ولیوں کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ الگ جگہ سے حاصل ہو سکتا ہے. یاد رکھیے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ گمراہی کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھو اللہ نے اعلان کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اور جنہیں اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ تو خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں اور نہ ماضی کے تعلق سے انہیں کوئی غم لاحق ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پتہ یہ چلا کہ آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اور اللہ آپ سے یہی چاہتا ہے. میری مائیں بہنیں بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہیں، اللہ آپ سے یہی چاہتا ہے. پورا قرآن کھنگال ڈالو، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے ولیوں کے پیچھے بھاگو، کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے. اللہ نے یہ کہا ہے ولی بنو، ولیوں کی صفات، متقین کی، مومنین کی صفات اختیار کر کے اللہ کا دوست بن سکتے ہو آپ، کہیں یہ نہیں کہا ہے. اور یہ بھی جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ اللہ کا ولی یہ الگ مخلوق ہے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ کہیں آسمان سے نہیں ٹپکتا ہے، نہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے اور نہ ہی کسی پہاڑ کے اندر سے نکلتا ہے. یہ سب انسان ہیں اور ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ما فوق البشر طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے. یہ سب اللہ کے عاجز بندے ہیں، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، طالب دعا ہیں، اللہ رب العالمین سے سوال کرنے والے ہیں. یہ عقیدہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، یہ سب الگ مخلوق ہیں. ما فوق البشر طاقتیں ہیں ان کے اندر جو ہماری عقل میں نہیں آنے والی ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. کشف و کرامت ان کے ہاں ہوتی ہے. یہ بھی ایک مغالطہ، لوگوں کو اس میں مغالطے میں رکھا گیا ہے کہ ولیوں سے کرامتیں صادر ہوتی، جو ولی ہوگا اس سے کرامت صادر ہوتی ہے. کرامت نہیں، یہ شعبدہ بازیاں ہیں، ہاتھ کی صفائی ہے. آپ سمجھ نہیں پاتے کیونکہ پہلے سے ہی آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے. اس لیے آپ کو وہ بے نمازی نظر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو وہ زانی نظر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو شرابی نظر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو مشرک نظر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو وہ شخص جو چرس، گانجا، بھانگ، سگریٹ، نشہ کی جتنی چیزیں ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کرے پھر بھی آپ اسے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. اللہ کا ولی حرام کردہ چیزوں کے قریب نہیں جاتا. اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتا. اللہ کی بندی جو ولیہ ہوتی ہے اپنے آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے زبان کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اللہ کی وہ بندی جو اللہ کی ولیہ ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتی ہے. اور جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے. اعلان کیا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اس حدیث کو بھی اولیاء تصوف نے ولیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، ولیوں کا طاقت اور پاور دکھانے کے لیے، ولایت کو یا اولیاء اللہ کی جماعت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. لیکن اسی حدیث کو صحیح سے سمجھ لیں، اسی حدیث کو ہم صحیح سے سمجھ لیں تو ہمارے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے اور ہم شرک و بدعات سے توبہ کریں گے، ولیوں کا چکر لگانا چھوڑ دیں گے. اور جو ہم اولیاء پرست ہوتے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ہم پھر انشاءاللہ العزیز ہدایت کی طرف آ جائیں گے، توبہ و استغفار کر لیں گے. اللہ نے اعلان کیا ہے جو ایمان والی زندگی گزارتا ہے، جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے.
اور اللہ نے کہا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوست کے خلاف جاتا ہے، میرے دوست سے دشمنی مول لیتا ہے۔ اللہ کا دوست کون؟ جو ایمان والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ کوئی خاص لوگ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ان کی الگ جماعت ہے یا ان کا الگ صوبہ ہے یا ان کا الگ کوئی ملک ہے یا ان کا کوئی الگ اسٹیٹ ہے، نہیں، یہ ہم میں، آپ میں، سب کے اندر موجود ہیں۔ آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، فلاں بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ دو چیزیں اختیار کرو، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اللہ نے کہا جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے خلاف جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے دوستوں کے خلاف جاتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، میں اس کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کردہ ہوں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اس میں سخت سے سخت وعید ہے اور بشارت بھی ہے، دونوں چیزیں۔ بشارت کیا ہے؟ کہ جو اللہ کا ولی بن گیا، اللہ رب العالمین اس کی تائید اور نصرت کرنے والا ہے، اس کی حمایت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرنے والا ہے۔ جو اللہ کا ولی بن گیا، جو اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزار رہا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ رب العالمین کی کسٹڈی میں ہے، اللہ رب العالمین کے حصار میں ہے، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور وعید کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو جو بھی نقصان پہنچائے گا، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں، حلال چیزوں کا استعمال کرنے والے ہیں، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اور توحید و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے ان بندوں کو جو بھی نقصان پہنچانے کی جرات اور جسارت کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے نہیں بلکہ وہ اللہ سے مقابلہ کریں، وہ اللہ سے لڑنے آئے۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین سے جنگ مول لے سکتا ہے؟ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ وما تقرب الی عبدی، میرا وہ بندہ جو چیز میں پسند کرتا ہوں اور میں نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے، اس کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، اور اسی طرح سے برابر نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی اللہ کا ولی پابند صلاۃ ہوتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے ولی ان کو بنایا ہے جو نہ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہوں، جو نماز تو دور کی بات ہے، مسجد کا در تک نہیں دیکھتے ہیں۔ مسجد کس طرح سے ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور ہم نے بھی ان کو سمجھ رکھا ہے، وہ مسجد کی چوکھٹ کے اندر بھی داخل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ہم نے انہیں اللہ کا ولی سمجھا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو 5 وقتہ نمازی ہو، اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا ہو۔ جو اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ ولایت کے مقام اور مرتبے کو پہنچنے کے باوجود بھی، ولایت کا مقام حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ شخص کون ہے؟ مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے آنکھ، کان، پیر اور ہاتھ کے بننے کا؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں، اولیاء پرست لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین حلول کر گیا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ متحد ہو گیا، سرایت کر گیا ہے؟ نہیں، یہ مفہوم بالکل نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کا دوست بن جاتا ہے، ایمان اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، جب بندہ فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پیر کی دیگر اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتا ہے۔ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ آپ بھی بن سکتے ہیں اس طرح سے، اللہ آپ کے اعضاء کی حفاظت فرمائے گا۔ اور آگے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب اس مقام پر پہنچ گیا وہ، تو جو بھی دعا کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کروں گا،
جو بھی وہ دعا کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ پتہ چلا، تھوڑا سا رک کے سمجھیں کہ ولی اللہ بھی اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ کا جو ولی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو گیا، وہ بھی اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، وہ بدعات و خرافات نہیں کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر جنہیں مانا جاتا ہے، عقیدتاً جو حنبلی تھے، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیا جائے کہ یہ پکے اہل حدیث تھے جن کے ماننے والوں کی اکثریت احناف کی ہے۔ ان کا خود کہنا ہے اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، قرآن اور سنت کی پیروی کرو، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں بدعتیوں سے میل جول نہ رکھو، وہ یہ کہتے ہیں ان سے بحث میں نہ پڑو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے سلام تک نہ کرو بدعتیوں سے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ان کو پیرانے پیر مانتے ہیں وہ خود بدعات و خرافات کے مرتکب ہیں۔ جو ان کو پیرانے پیر مانتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہے، جبکہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ التوحید، التوحید، توحید، توحید پکار رہے ہیں۔ یہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ وکل الامور الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سارے معاملات کو سونپ دو۔ لیکن ان کی جاہ سے لوگ وسیلہ طلب کرتے ہیں، سارے معاملات کو، سارے امور کو اللہ کے حوالے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وسیلے میں انہیں پکارا جاتا ہے۔ اے بار الہ ہماری دعا کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل میں ان کے وسیلے سے قبول فرما، جبکہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یا اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کے ماننے والے جو مریدین ہیں وہ مریدین ان کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو پیر کامل مان رہے ہیں تو ان کی باتوں کو بھی ہم سمجھ لیں تو بھی انشاءاللہ العزیز ہدایت پا جائیں گے، مگر نہیں، ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی کام کرنے میں ہچکچاتا نہیں، مگر مومن کے روح کو قبض کرنے میں اللہ کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، اور یہ ہچکچاہٹ شفقت کی وجہ سے، یہ ہچکچاہٹ رعایت کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ بھی مرتے ہیں، اتنا مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے باوجود وہ ہمیشگی کی زندگی نہیں گزارتے ہیں جیسا بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ مرتے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی کو ہمیشگی ہوتی انسانوں میں سے تو اس روئے زمین پر سب سے بہترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کو ہمیشگی ہوتی۔ لیکن آپ کے بارے میں بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صرف رسول تھے، وہ بھی دوسرے رسولوں کی طرح جا چکے ہیں، وہ بھی دوسرے رسولوں کی طرح وفات پا گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشگی نہیں ہے، آپ کے اوپر بھی موت طاری ہوئی ہے، تو پھر آپ کے بعد جتنے ہیں سب آپ سے ہیچ ہیں۔ آپ تو سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں، سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، کیونکہ ولی اللہ وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور آپ نے اعلان کیا ہے واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان باتوں پر اگر ہم غور کریں تو اولیاء کا منہج بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اعلان فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اسے ترک کر دو۔ ائمہ نے بھی یہی تعلیمات دی ہیں کہ نہ تو میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ امام شافعی کی تقلید کرو، وہیں سے حاصل کرو جہاں سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ فہم صحابہ سے، قرآن اور حدیث سے۔ لہٰذا اللہ نے اعلان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو پیر پرستی، اولیاء پرستی سے محفوظ فرما۔ اتباع سنت اور اتباع رسول کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔